اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ صلوات پڑھیں محمد رحمہ۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس مختصر آیت میں پروردگار آیت کے اس جملے میں ارشاد فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ پروردگار فرماتا ہے زاد راہ لے کر آؤ، یعنی خالی ہاتھ نہ آؤ، اور بہترین زاد راہ اللہ کی نگاہ میں وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے جو گفتگو کی ہے حضرت انسان سے، انسان کے فہم کو سامنے رکھا ہے کہ انسان سمجھ بھی سکے۔ اللہ کہہ رہا ہے خالی ہاتھ نہ آؤ، زاد راہ لے کر آؤ۔ یہ خطاب حقیقت میں اللہ نے کیا ہے قرآن میں ان لوگوں کو جو حج بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ گویا اللہ حاجیوں سے کہہ رہا ہے اے حاجیو، جب تم میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، جب اپنا فریضہ واجب کی ادائیگی کے لیے آؤ، زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ، لیکن زاد راہ میں بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب یہ جو حج پر جانے والے ہیں، آپ اور ہم میں کتنے لوگ حاجی بیٹھے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو عمرہ بھی کر چکے ہیں۔ حج پہ جانے والے زیادہ سے زیادہ 40 دن حج پر جاتے ہیں، اور کم سے کم گورنمنٹ کا ایک نیا پیکیج آ گئے 14 دن کے لیے، جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنا واجب ادا کر کے واپس آ جائیں۔ تو معلوم ہوا 40 دن کے لیے اگر کوئی جائے یا پھر 14 دن کے لیے کوئی جائے، پروردگار سب سے کہہ رہا ہے آپ جتنے دنوں کے لیے بھی آؤ، زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ۔ لیکن یاد رکھو اس زاد راہ میں بہترین زاد راہ جو ہے اللہ فرما رہا ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اب یہ جو حج پہ حج کرنے والے جاتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کو یقین ہوتا ہے ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے، کاروباری لوگ ہوں یا تجارت کرنے والے ہوں یا ملازمت پیشہ ہوں، سب اس یقین سے جاتے ہیں ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جنہوں کو آنے کا، واپس آنے کا یقین ہے، اے حاجیوں میرے پاس جب آؤ تو خالی ہاتھ نہ آؤ۔ اور جو شخص دنیا چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جائے پھر وہاں سے پلٹنا ممکن ہی نہیں ہے، تو جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے سفر موت کر کے، جہاں سے پلٹنے کا یقین ہے کہ ہم نہیں آ سکتے، بتائیں جو 40 دن کے لیے جا رہا ہے اللہ اس کو کہہ رہا ہے خبردار غافل بن کے نہ آ، تیاری کر کے آ۔ تو جو ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ رہا ہے کیا اللہ اس کو کہہ دے گا کہ تو غافل بن کر آ اور تو تیاری کر کے نہ؟ یہ زاد راہ۔ دیکھیں میں ایک مثال سے، آج کل ہمارے جوانوں میں لوگوں میں ایک زیادہ شوق بڑھ رہا ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ آج کل ہماری نئی نسل آسٹریلیا کی طرف زیادہ سفر کر رہی ہے۔ ایک مثال سے واضح کروں، ایک شخص نے
آسٹریلیا کے لیے ویزا اپلائی کیا، اس کی ٹکٹیں بھی ہو گئیں، ویزا بھی لگ گیا۔ اب وہ پہنچا ہے آسٹریلیا ایئرپورٹ پہ۔ یہاں سے جب پہنچا وہاں پر، تو وہاں جب پہنچا وہاں پر موسم جو ہے سردی کا تھا۔ یہاں جب گرمی ہوتی ہے آسٹریلیا میں سردی ہوتی ہے، جب آسٹریلیا میں سردی ہو تو یہاں گرمی ہوتی ہے، الٹا موسم۔ اب جو نوجوان جا رہا ہے پاکستان سے، وہ تیاری کر رہا ہے یہاں کے مطابق، اس نے تیاری وہاں کے مطابق نہیں کی۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچا اس کو گرم لباس کی ضرورت تھی، اسے گرم جرابوں کی ضرورت تھی، اسے گرم چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن جب پہنچا اب سردی سے وہ کانپنے لگا۔ جو اس کے دوست اس کا استقبال کرنے آئے ہیں تو وہ بھی کہیں گے کہ اے نادان، آنے سے پہلے تو نے معلوم کر لیا ہوتا، ہم سے معلوم کر لیا ہوتا۔ اور کتنے لوگ ہیں وہاں پر جو یہ معرفت رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ان سے معلوم کر لیتا کہ کس لباس اور کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ تم تیاری کر کے آئے ہو اپنی مرضی سے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اپنی مرضی کی تیاری کرتے رہیں اور جب میدان معاشر میں پہنچیں ہم رسول اور آل رسول کی خدمت میں، اور وہ بول کر کہیں اے نادان، آیا ہے اپنی مرضی سے، ہمارے مطابق تو تیاری کر کے آتا۔ جو ہمارے علم کے وارث علماء تھے ان سے سمجھتا کہ میں آخرت کا جو سفر کرنا ہے میں کیسے تیاری کر کے جاؤں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تیاری انسان کر کے جائے۔ آئیں یہ سفر کتنا وحشتناک۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق۔ کون امام؟ وارث جنت امام، وہ امام جو قسیم النار والجنہ ہے، جو نبی نے اپنی زبان سے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یعنی اس وقت تک کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جس کے دل میں علی حیدر کرار کی محبت نہ ہوگی، اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے سید الرسل نے اپنی زبان وحی سے فرمایا اے دنیا والو آؤ میں نبی تمہیں بتاتا ہوں۔ آج دنیا والے سمجھتے ہیں فلاں خوش بخت ہے، اس کی اولاد ہے وہ خوش بخت ہے، اس کا کاروبار ہے وہ خوش بخت ہے، اس کا بزنس ہے وہ خوش بخت ہے، اس کی جائیدادیں ہیں وہ خوش بخت ہے، وہ کامیاب ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والو آؤ میں بتاتا ہوں مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کون خوش بخت اور کامیاب ہے۔ فرماتے ہیں السعید من احب علیا ومات علی حبہ۔ او مسلمانوں سن لو، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہی خوش بخت اور کامیاب ہے جو علی کا حبدار ہو کر موت بھی علی کی محبت پر آئے۔ سید الرسل اپنی زبان سے بتا رہے ہیں تمہاری نگاہ میں خوش بختی کا معیار مال ہوگا، تمہاری نگاہ میں خوش بختی کا معیار جائیدادیں ہوں گی، لیکن آؤ میں نبی بتا رہا ہوں وہ خوش بخت ہے جس کے دل میں محبت علی ہے۔ اور پھر سید الرسل نے اس حدیث کا رخ بدلا، فرماتے ہیں الشقی من ابغض علیا ومات علی بغضہ۔ نبی فرماتے ہیں او دنیا والوں کو بدبخت کہنے والوں۔ آج عورتیں بھی کہتی ہیں اپنی اولاد کو، بچوں کو یہ بدبخت ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کسی کو یہ فلاں بدبخت ہے وہ بدبخت ہے۔
میرا اور آپ کا کسی کو بدبخت کہنا اور ہے، اور نبی اپنی زبان وحی سے کسی کو بدبخت کہہ دیں یہ اور ہے۔ اور نبی نے کس کو بدبخت کہا ہے، بد نصیب کہا ہے؟ سید رسول فرماتے ہیں، اور مسلمانوں سن لو، جو علی سے بغض رکھے اور موت بھی اس وقت حالت میں آئے علی سے بغض رکھتا ہو۔ نبی فرماتے ہیں یہ میری نگاہ میں کیا ہے؟ یہ بدبخت ہے، چاہے مالدار ہو، چاہے اولادوں والا ہو، چاہے جائیدادوں والا ہو، اگر محبت علی دل میں نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں یہ بدبخت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحی بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہذا نبی نے مولا علی علیہ السلام ہو یا مولا علیہ السلام کی پاک آل ہو، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے۔ آج لوگ آ کر کہتے ہیں قبلہ اصحاب اور آل میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھ، اگر آل اور اصحاب کی شان پوچھنی ہے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ، تجھے نبی کا صحابی بتائے گا۔ آل اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ روایت جو نقل کرنے لگا ہوں پوری ذمہ داری سے، علماء اہل سنت کی معتبر تاریخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا۔ علماء اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، تاریخ ابن عساکر، وہ نقل کرتے ہیں ایک دن مدینے میں ایک جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے میں حسین ابن علی کے بچپن کا زمانہ ہے، وہ بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ منظر دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے۔ جب دیکھا نا حسین ابن علی بڑی حسین اداؤں سے چل رہے ہیں، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، حضرت ابو ہریرہ حسین کے قدموں والی جگہ سے خاک کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خاک کو اٹھا کر فَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا، حضرت ابو ہریرہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ تبرکن لگاتے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے آپ حسین مظلوم سے جڑی ہوئی اشیاء کو یہ احترام اور تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں دوست، ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ انہوں نے مصطفیٰ کے لال حسین کی اتنی تعظیم کیوں کی؟ حسین کے پاؤں کی خاک کو اپنے چہروں پہ تبرکن لگا رہے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں، جب امام حسین نے دیکھا نا میرے نانے کا صحابی میرے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگا رہا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے نانے کے اس صحابی کی زبان سے کہ معلوم ہے کہ امت جتنا اس صحابی پہ ایمان رکھے گی۔ آج مسلمانوں کا جو دین دیکھیں، سیاہ ستہ میں صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، علماء اہل سنت کی جتنی کتابیں دیکھیں، اس میں جتنی روایات کثرت سے اگر ملتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ جو اور باتیں دیں وہ تو ہم لے لیں دین سمجھ کر، لیکن حضرت ابو ہریرہ اگر عظمت حسین دیں، حضرت ابو ہریرہ خاک اٹھا رہے ہیں۔ امام حسین نے جب دیکھا نا پیچھے مڑ کے کہتے ہیں ماذا تفعل یا ابا ہریرہ، اور میرے نانے کا بوڑھا صحابی اور سفید ریش والا اور میرے پاؤں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پہ لگا کے یہ کیا کر رہا ہے؟ ادھر سے اصحاب دیکھ رہے ہیں، ادھر سے اصحاب دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے اصحاب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے شرمندگی محسوس نہ کی بلکہ بول کے فرماتے ہیں دانی یبنا رسول اللہ،
او فرزند رسول مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، جو میں کر رہا ہوں آپ اس عظمت کے مالک ہیں، اگر دنیا والے آپ کی عظمت کو جان لیں آپ کو اپنی گردنوں پہ سوار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین کی کیا تعظیم کر رہے ہیں۔ اب آج دنیا کہتی ہے صاحب افضل ہیں یا آل افضل ہیں، فیصلہ کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ روایت کو نقل کرنے والے علماء اہل سنت کے مورخ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ آج تمام علماء اسلام، علماء اہل سنت اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، اس کتاب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ روایت اور نقل کرنے والے عالم اہل سنت ہیں، اور روایت نقل کی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ نے بتایا خبردار کبھی آل اور اصحاب کی برابری نہ کرنا۔ آؤ میں ابو ہریرہ تمہیں بتاتا ہوں، آل وہ ہوتی ہے اور جس کے قدموں کی دھول اصحاب اپنے چہروں پہ تبرکاً لگاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ درود شریف پڑھنا نہیں آتا، جن کو آتا ہے وہ تو بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھنا بھی بڑی عظیم عبادت ہے، اسلام کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز، اور کوئی بھی کسی مذہب والا بھی، سنی ہو شیعہ ہو، کوئی بھی اپنی اذان میں رسول اللہ کا نام لے، شریعت کا مسئلہ ہے، مستحب ہے اپنی نماز کو روک کے رسول کی تعظیم میں صلوات بھیجو۔ لہٰذا بخل نہ کیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص جو مجھ مصطفیٰ کا نام سنے میری ذات پہ صلوات نہ بھیجے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہٰذا ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے مطابق، جو برادران اہل سنت ہیں درود تو ان کے اندر بھی موجود ہے، وہ اپنے انداز سے درود پڑھیں، اور جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے انداز سے مل کے صلوات پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہٰذا آل محمد کا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے نبی کے بعد جو ہمیں اگر دین خدا ملا ہے، جو وارثان دین قرار پائے ہیں، وہ آل نبی ہیں۔ سید الرسل نے وقتاً ووقتاً ہر مقام پر، کسی مقام پہ علی مولا کا تعارف کرایا، کسی مقام پر امام حسن کا تعارف کرایا، کسی مقام پر امام حسین۔ تو لہٰذا بتاتے رہے میرے دین کے اگر وارث پاک کردار کے دیکھنے ہیں تو پھر یا علی ہیں یا اولاد علی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحمد۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ میں من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے افسوس راستہ بہت دور کا ہے اور زادرہ بہت کم ہے، وحشت الطریق، اور جو راستہ ہے وہ بھی بڑا خوفناک ہے۔ اللہ جو اتنی عظمت کا مالک امام، جو نبی کے دین کا وارث ہو، جو نبی کی مہر نبوت کا سوار ہو، جو نبی کے بستر پہ شب ہجرت سو جائے، جس کے حق میں نبی نے سندیں دے دی ہوں، وہ امام بھی فکر مند ہے تو آخرت کے لیے۔ گویا وہ پیغام دے رہا ہے، اے علی والو، اے حبداران علی، اے محبان علی، اے مسلمانوں، غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ آخرت کا سفر کرنا ہے تو ساتھ کچھ لے کر جاؤ۔ لہٰذا انسان آخرت کا جب سفر کرے اپنے دامن میں کچھ لے کر جائے۔ آئیں آخرت کے سفر کی عملی تیاری ہمیں نبی کی آل نے کیا سمجھائی۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد رحمہ۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی امام
جن کا لقب ہے زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین، سجدے گزاروں کے سردار۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، امام زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ عبادت گزار کون ہوں گے؟ کیا یہودی ہوں گے؟ کیا عیسائی ہیں؟ کیا دشمنان خدا ہیں؟ آپ یہی کہیں گے وہ جو مسلمان ہوں، جن کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت اور احترام ہو، نبی کے اصحاب با وفا سے محبت رکھنے والے ہوں۔ ایسے کہ نہیں، آپ کہیں گے وہ جو عبادت گزار ہوں گے ان کے سردار، ان کی زینت ہوں گے امام زین العابدین۔ اب ہم یہ دیکھیں، ہم وہ عبادت گزار ہیں، ہماری زینت بنے زین العابدین۔ اگر ہماری زندگی میں عبادت ہی نہ ہو، عبادت کجا ہماری زندگی میں نماز ہی نہ ہو، ہم ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اور مسلمانوں اور مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، جو ایک نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر، وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ سید الرسل فرما رہے ہیں، یہ میری بات ہی نہیں۔ آپ میں سے کوئی جا کر کہے وہ مولوی صاحب آئے تھے، اس نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے کلمہ بغیر ہمیں دین نہیں ملتا، جس کے کلمہ بغیر ہمیں اسلام نہیں ملتا، وہ نبی فرما رہا ہے جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو کافروں کی سندیں دیتے ہیں، وہ کافر، وہ کافر۔ نبی فرماتا ہے او کافروں کے فتوے دینے والا، اپنے فتوے اپنے پاس رکھ، میں تجھے بتاتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جو نمازی ہے، جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے، جس مذہب کا بھی ہو، کرتا تو اللہ کی عبادت ہے۔ کبھی کافر بھی کبھی کافر بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا جو بھی، اس لیے مسلمانوں کا اتفاق ہے، علماء شیعہ ہوں، علماء اہل سنت کے بزرگ محدثین علماء، جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں ہے۔ لہذا نماز، ایک نماز کا چھوڑنا اتنا جرم۔ ایک دوسری روایت بھی سن لیں تبرکن، سید الرسل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو شخص 3 دن مسلسل نماز چھوڑ دے، 1 دن 2 دن 3 دن، نبی پاک فرماتے ہیں جو 3 دن نماز چھوڑ دے، فَإِذَا مَاتَ، اور جب یہ بد نصیب میرا کلمہ گو یہ نماز نہ پڑھے، 3 دن تک یہ نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، سید الرسل فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ، جب یہ بد نصیب مر جائے، فَلَا يُغَسَّلْ وَلَا يُكَفَّنْ وَلَا يُدْفَنْ فِي قبور المسلمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او مسلمانوں، آؤ مجھ مصطفیٰ کی زبان سے سن لو، جو شخص 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے اور جب یہ بدبخت مر جائے، فلا یغسل، اس بد نصیب کو غسل میت نہ دو، ولا یکفن، اس کو کفن بھی نہ دو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ یہ کسی مفتی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ کسی مذہب کے عالم کی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ شیعہ سنی کی بات نہیں، اور یہ مصطفیٰ کی زبان کا کلام ہے۔ اور جس کی زبان، جس کے نام کا کلمہ نہ پڑھیں ہم مسلمان نہیں رہتے، وہ نبی کہہ رہا ہے جو 3 دن نماز نہ پڑھے وہ اتنا بد نصیب ہے۔ ذرا ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نماز سے دور، اللہ کی عبادت سے دور۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے۔ میں اور آپ جتنے بڑے سردار بن جائیں،
میں اور آپ جتنے ملک بن جائیں، میں آپ جتنے چودھری بن جائیں، میں اور آپ جتنی جائیدادوں والے بن جائیں، لیکن قربان جاؤں سید الرسل کے پائے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکے۔ اور جس نبی کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کر دیا، وہ تو اللہ کا عبادت گزار ہو، وہ سجدے گزار ہو، اور جس کی محبت میں ہمیں تھوڑی سی دنیا مل گئی، ہم کہیں کہ میں سجدے کیوں کروں، میں نماز کیوں پڑھوں۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علیہ، اگر کوئی بی بی فاطمہ زہرا کے حق کو روئے تو ذرا بی بی کا جو خطبہ صدق ہے، بی بی نے اس میں کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا نماز تکبر کا علاج ہے، یعنی جو تک نماز نہیں پڑھتا وہ تکبر کرتا ہے، جو تکبر کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے۔ اور آج اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے جب دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام قیدی تھے، علی کی بیٹیاں قیدی کھڑی تھیں، تو یہ یزید ملعون اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، ادھر سے مؤذن نے اذان دی، یزید نے کیا کہا؟ لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ کس نے کہا؟ یزید نے کہا مجھے نماز کی، ذرا اے جوان، اے نوجوانوں، اے عزیزو، اے بزرگو، اگر یہ فکر پائی جا رہی ہے، اگر کوئی کہتا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ فکر یزیدی فکر ہے، یہ یزید کا کردار ہے جو کہہ رہا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کربلا میں دیکھیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام حسین نے اپنے اصحاب کو سامنے کھڑا کیا، حضرت زہیر ابن قین اور حضرت سعید بن عبداللہ، یہ دونوں امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں، یہ اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نماز امام حسین کربلا میں نماز ادا کر، اور جب نماز ظہر ادا کر رہے تھے، تاریخ کہتی ہے اس وقت تک تقریباً کم سے کم 50 اصحاب کے لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے تھے، اصحاب امام حسین کے 50 کے لاشیں اس وقت پڑے تھے۔ اب مولا حسین اپنے اصحاب کے عزادار ہیں یا نہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد وحل پہ بار دیگر باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے عزادار ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً عزادار ہیں، اور کائنات میں امام حسین سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں۔ اپنے اصحاب کے لاشوں کو چھوڑ دیا اور مصلی ریت پہ امام حسین نماز ادا کر رہے ہیں، اصحاب بھی پڑھ رہے ہیں، اصحاب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں۔ گویا کربلا میں حسین ابن علی نے پیغام دیا، اے حسینیو، حسینی وہ ہوگا جو نماز کی ادائیگی کرتا ہوگا۔ اور دربار یزید سے یزید نے یہ کہا مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے، یزید نے بتا دیا بے نمازی یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب یہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نمازی بن کے حسین ابن علی کے راستے پہ چلیں یا بے نمازی بن کے یزید کے راستے پہ چلیں۔ اور یہ نماز بڑی عظیم ہے، یہ اتنی باعظمت ہے۔ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جو شخص نماز صبح کی پابندی کرتا ہے، میدان محشر میں میں رسول اپنے سایہ نبوت میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ جو شخص نماز صبح کی پابندی کرے، پھر آپ نے فرمایا جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے، میرا بھائی علی ابن ابی طالب اپنے سایہ ولایت و امامت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔
جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے، میری دختر آیہ تطہیر کی وارث فاطمہ زہرا اپنی چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب کی پابندی کرے، میرا فرزند حسن مجتبی سردار جنت اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرے، میرا لال حسین سردار جنت اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اب اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، سید رسول سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ ایک مثال سے اس پیغام کو میں مکمل کر رہا ہوں اور پھر میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے علاقے میں اگر آ جاتا ہے وزیر اعظم، آپ کے علاقے میں آ جاتا ہے صدر پاکستان، آپ کے پاس آتا ہے کوئی سردار۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، میڈیا والے بھی آئے ہوئے ہیں، نوجوان موبائل لے کر صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی سیلفیاں بنائیں یا ویڈیو کے ذریعے دنیا دیکھے کہ ہم صدر کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اور اگر وزیر اعظم ہیں، نوجوان بڑے چھوٹے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں بنائیں گے تاکہ دنیا دیکھے ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی سید و سردار آ جائے تو پھر دنیا والے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بناتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے ہم سردار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، او دنیاوی صدر، او وزیر، او سردار کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، میں تجھے عمل بتاتا ہوں، 5 وقت کا نمازی تو بن، صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضیٰ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، جنت کے مردوں کے سردار الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم پنجتن پاک 5 وقت کے نمازی کا استقبال کر کے جب جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، یہ منظر صرف چند لوگ نہ دیکھیں گے ٹیلی ویژن پہ، نبی فرماتے ہیں یہ منظر تمام انبیاء دیکھیں گے، یہ منظر تمام اوصیاء دیکھیں گے، یہ منظر تمام امتیں دیکھیں گی اور پوچھیں گی یہ کون خوش نصیب ہے جس کا استقبال کرنے والے پنجتن پاک ہیں، یا ملائکہ خدا کی طرف سے جواب دیں گے یہ پنجتن پاک کے حبدار 5 وقت کے نمازی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہذا آخرت کی تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ اپنے واجبات کو مکمل رکھیں۔ روایت ہے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر 6 ماہ بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اعضائے سجدہ کو کٹواتے تھے، امام کے بدن پہ گٹھے پڑ جاتے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے مثال سے سمجھاؤں، یہ جو اونٹ ہوتا ہے جو اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو گرہیں پڑ جاتی ہے نا، بدن کا حصہ اس کا سخت ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک لقب تھا ذو الصفنات، گٹھوں والا، یعنی گرہیں پڑ جانا۔ کثرت سجود کی وجہ سے امام کے اعضائے سجدہ سخت ہو جاتے تھے۔ ہر 6 ماہ بعد روایات میں کہ ان اعضائے سجدہ کو، یعنی پیشانی سے اتنا بڑا گٹھا پڑ جاتا تھا، اسے کٹواتے، وہ سخت ہوتا تھا، اسے کٹواتے تھے۔ گھٹنوں کے 5 اعضائے سجدوں کے حصوں سے اعضائے سجدہ کو کٹواتے۔ کیا کرتے امام؟ کٹوا کر اپنی کنیز یا غلام کو دیتے، فرماتے اس کو جا کر میرے کفن کے ساتھ رکھ دو۔ مولا کیوں؟ فرماتے تھے جب میں لحد میں اتارا جائے مجھے، ان کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ عبارے سے جنت امام کیوں آپ کے ساتھ رکھا جائے؟ جواب ملا اس لیے کہ زین العابدین کو حیا آتی ہے
اپنے رب سے ملاقات کرے اور زین العابدین کے ہاتھ خالی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وارثان جنت کا کردار، وہ اتنے فکر مند۔ اور آج ہم کہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم کہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دوست، وارثان جنت عبادت گزار ہوں۔ مولا علی علیہ السلام ہر روز 1000 رکعت نماز نافلہ ادا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام 1000 نافلہ ادا کرتے تھے، ہمارے ہر امام کے بارے میں ملتا ہے۔ یعنی وارثان جنت اتنی عبادت کریں، اور جو ہم ان کی پیچھے چلنے والے ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی بھی نہ بنیں۔ لہذا نماز معاف نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹھیک، بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ چوتھے امام جب اللہ کی عبادت کرتے تھے ایک کمرے میں، آج کل تو آپ کے کمرے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں، پرانے زمانے کے کمرے بھی چھوٹے ہوتے تھے۔ جب کمرے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، عبادت خدا کر کر کے اتنا تھک جاتے تھے کہ اپنے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے سونے کے لیے اگر جاتے تو ایسے چلتے۔ تاریخ کا یہ جملہ گواہ ہے کہ امام زین العابدین مصلی عبادت سے اپنے بستر پہ ایسے جاتے جیسے چھوٹا بچہ اپنے گھٹنوں پہ، اپنی ایڑیوں پہ رینگ کے چلتا ہے۔ اللہ، اس قدر اللہ کی عبادت کر کر کے تھک جاتے تھے، اور پھر بھی آل محمد یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ما عبدناک حق کا عبادتک، بار علاج جو تیرا حق کی عبادت ہے وہ ہم ادا نہ کر سکتے۔ دیکھیے، جو وارثان جنت ہیں ان کی یہ سیرت ہے، ان کا یہ پاک کردار ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہذا اعمال صالح، آخرت کی اگر ہم تیاری چاہتے ہیں، اعمال صالح کے ساتھ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا نہیں کیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی شرعی تکلیف نہ ہو۔ ہم سب کو اللہ نے مکلف بنایا، شرعی تکلیف ہے ہمارے اوپر۔ جو شرعی حکم سے آزاد ہیں وہ حیوانات ہیں، وہ جانور ہیں، ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ان کے اوپر روزہ نہیں ہے، ان کے اوپر حج نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے اوپر اور واجبات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرائض کیے ہیں تو ہم انسانوں پر کیے ہیں۔ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ اور اگر ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیں، ہم نماز کی پرواہ ہی نہ کریں، آئیں دیکھیں جو لوگ نماز کی پرواہ کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اب سید الرسل کا فرمان فرماتے ہیں، جو شخص نماز کے لیے مصلی عبادت پہ آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے ملائکہ میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ جب مسلمان مومن نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اللہ اکبر، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، اے فرشتو اس کے سارے گناہ معاف کر دی، ایسے جیسے ابھی یہ ماں کے شکم سے پیدا ہو۔ کتنا مہربان خدا ہے، اس کی عطا اور سخاوت دیکھیں۔ ہم صرف نیت کرتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام ادا کرتے ہیں، خدا کہتا ہے فرشتو اس کے گناہ بخش دو، یہ جتنا بڑا گناہگار بھی تھا اب یہ میری بارگاہ میں پلٹ آیا۔
اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی تکبیرۃ الاحرام کے بعد اپنی نماز کو آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ پڑھتا ہے آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتو اس کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ثواب لکھ دو۔ کس قدر مہربان، صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھا، اس لیے فقہاء فرماتے ہیں یہ مستحب ہے، آپ تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز کی شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نمازی سورۃ الحمد یا دوسری سورت پڑھتا ہے، جب یہ فارغ ہوتا ہے آواز قدرت آتی ہے اے ملائکہ اس کے نام اعمال میں ہر سورت کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دو۔ اللہ کی عطا اور سخاوت دیکھیے کس قدر مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں جھک جائیں، عبادت گزار بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مسلمان کلمہ گو نمازی جب یہ رکوع میں پہنچتا ہے اور رکوع میں جا کر یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم وبحمد، جب اللہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے آواز قدرت آتی ہے اے ملائکہ اس نمازی کے بدن کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ دینے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ آج تو آپ دیکھیں ذرا سونے کی کتنی قیمت بڑھ چکی ہے، اور نمازی کے بدن کے وزن کے برابر صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، سونا اللہ کی راہ میں دینا، یہ ثواب۔ اور فرمایا جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تقریباً 100 سے زائد ہیں، کہ ان تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ کتنی عظمت ہے نمازی۔ اور پھر سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی سجدے میں جاتا ہے آواز قدرت آتی ہے او میرے فرشتوں میرا بندہ اب میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اس کے نام اعمال میں تمام فرشتوں کی عبادت کے برابر ثواب لکھ دو۔ جبرائیل امین فرشتے سید الملائکہ سے لے کر ایک چھوٹے فرشتے تک کی عبادت کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دو۔ اللہ کتنا مہربان۔ اور پھر سید رسول فرماتے ہیں جب یہ تشہد پڑھتا ہے تو اس وقت آواز قدرت آتی ہے اے فرشتو میرا بندہ میری گواہی دے رہا ہے اور میرے نبی کی گواہی دے رہا ہے، اے فرشتو اس کے نام اعمال میں جتنے صدیقین نبی گزرے ہیں اللہ کے دین کے پہنچانے میں انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا، اس کے برابر جو ثواب ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ انبیاءوں پہ کتنے مصیبتیں آئیں، کسی نبی کو آرے میں کاٹا گیا، کسی نبی کو زندہ تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا، کسی نبی کو بدن کو بوٹیاں بوٹیاں کی گئی، کس وجہ سے وہ اللہ کا دین پہنچاتے تھے۔ یہ دین اتنا مشکل سے پہنچا ہے، یہ ہمارے لیے پہنچا ہے اور ہم اس دین پر عمل نہیں کریں۔ ان انبیاء کی محنتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جو انبیاء قربانیاں دے کر اللہ کے دین کو بچا گئے تاکہ آنے والی امتیں اللہ کے دین پہ عمل کریں۔ اور کہا کہ جب یہ نمازی سلام پڑھتا ہے اور نماز مکمل کرتا ہے آواز قدرت آتی ہے ملائکہ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر کے جنت کے 8 دروازے کھول دو، اور قیامت والے دن جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ کیا ہے صاحب پڑھوں
دیکھ لیں اجماع آپ کا بیٹا. یا رسول اللہ یا علی. لہذا مسلمانوں، اے مومنوں، نماز کی پابندی کریں. آخرت کی تیاری عمل کے ساتھ ہوتی ہے، بدعملی کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ ایک چھوٹے سے شہر سے، آپ گاؤں سے کسی شہر کی طرف آپ سفر کرنے کا ارادہ رکھیں، آپ اپنی ہر ضرورت کی چیز ساتھ لے کر جاتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ آپ نے مثلا ملتان کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ کہیں گے جی میرا موبائل تو ہے، اس کا چارجر بھی ہو، میری دوائی بھی ہو، میرے کپڑے بھی ہوں، میری فلاں چیز بھی ہو. یعنی آپ چند گھنٹوں کے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو تیاری کر کے جا رہے ہیں. اور جو موت کا سفر ہے ایسا طولانی سفر ہے جہاں سے واپسی ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے انسان غافل بن کے جائے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس آیت مجیدہ میں. ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صلوات پڑھے محمد وائل پہ. اب یہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بھئی یہ پھر موت تو چکھنی ہے، موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، یہ ذائقہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں اس کے لیے ایک میں مثال دوں. آپ کے گھر میں کتنی چیزیں بنتی ہیں، میٹھی بھی بنتی ہیں، پھیکی بھی بنتی ہیں، زیادہ مرچ مسالے والی بھی بنتی ہیں، اور ہلکی مرچ والی بھی بنتی ہیں، ایسے کہ نہیں؟ آپ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، چکھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں میٹھا زیادہ ہے، اس میں میٹھا کم ہے، اس میں مرچیں تیز ہیں، اس میں مرچیں کم ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ہر بندہ چکھتا ہے پہلے. اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے ہر نفس نے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ ذائقہ کیسے ہوگا؟ یہ ذائقہ ہوگا ہمارے اعمال کے اوپر. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ذائقہ ویسے ہوگا. ہمارے کردار میں، ہمارے دامن میں ہوں گی بدعمالیاں تو پھر اس کا ذائقہ ہوگا تلخ، اس کا ذائقہ ہوگا کڑوا. جب وارثان قرآن سے پوچھا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیا مراد، کیا مطلب؟ جواب ملا یعنی بعض گناہگار بدکار ایسے ہوں گے کہ جن کو موت کے وقت ایسے تکلیف ہوگی جیسے زندہ انسان کے بدن سے اس کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے. اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی؟ ذرا سوچیں، میرے اور آپ کے بدن پہ تھوڑا سا کٹ لگ جائے نا جی، ہم تڑپتے ہیں، فوراً اس کی مرہم پٹی کے لیے علاج کرتے ہیں. لیکن وارث قرآن کیا فرماتے ہیں؟ گناہگاروں، بدکاروں، مجرمین کے بدن سے ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ انسان سے اس کی کھال کو ادھیڑ لیا گیا. یا پھر کہا دوسرا تعبیر بیان، کہا کہ کسی کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ انسان کو چکی میں ڈال دیا جائے اور اس کا کیما کیما ہو جائے. کیسے تکلیف ہوگی؟ کہا ایسے تکلیف ہوگی جی. تو لہذا یہ انسان کی بدعمالیوں پر ہے. اور پھر پوچھا گیا کہ اگر اچھا ذائقہ کیسے محسوس ہو؟ جواب ملا یہ انسان کے اچھے اعمال کی وجہ سے. اگر انسان نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، مصطفیٰ اور آل رسول کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، لہذا پاک کردار کو اپنانے والا ہے، کہا کہ پھر اس کی موت کے وقت ایسا ہوگا کہ جیسے اسے ملک الموت نے آ کے پھول سنگھایا، اس نے پھول سنگھایا ایسے. یا پھر ایسے بعض روایتوں میں ملا کہ ایسے جیسے اس کو شربت کا گلاس دیا گیا.
بعض روایات میں بتایا، احادیث میں، موت ایسی آتی ہے نیک لوگوں کو جیسے انسان کپڑے تبدیل کرتے ہیں۔ نیک انسان کی موت ایسے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا 5 وقت، ہر نماز کے بعد ملک الموت آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آج لوگ ملک الموت سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، ملک الموت ہم سے مصافحہ کرتا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں موت کا ذکر نہ کریں۔ کسی نے پوچھا نا جب حضرت ابوذر غفاری سے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، کہا اس لیے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے، اس لیے ذکر موت تمہیں پسند نہیں ہے۔ جب انسان کے واجبات مکمل ہوں پھر انسان کو فکر نہیں رہتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحی اللہم صلی علی۔ لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد ملک الموت آ کر کیا کرتا ہے؟ مصافحہ کرتا ہے، دوستی لگاتا ہے۔ صبح کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ جب یہ مومن مرنے لگتا ہے وہ فرشتہ ملک الموت آ کر کہتا ہے اے مومن گھبرا نہیں، تو نے پوری زندگی اللہ کے حق کو ضائع نہیں کیا، میں نے تیرے ساتھ ہاتھ ملا کر دوستی لگائی تھی، آج میں اپنا حق جو تجھ پر ہے وہ ضائع نہیں کروں گا، میں دوست بن کے تیری روح کو قبض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا دین بڑی مشکلوں سے یہ پہنچا ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے جہاں انبیاء نے قربانی دی، اس دین کو پہنچانے کے لیے کربلا میں رسول کے نواسے حسین نے بھی قربانی دی۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ آپ ذکر نماز سن رہے تھے، امام حسین ابن علی نے بھی کربلا میں سر دیا ہے تو سجدے میں دیا ہے، اور حسین کا سر سجدے سے اٹھایا ہے تو شمر اور یزیدی نے اٹھایا ہے۔ گویا حسین مظلوم نے کربلا میں پیغام دے دیا، سجدوں سے سر اٹھانا یہ یزیدی کردار ہے، سجدوں کو لمبا کرنا یہ حسینی کردار ہے۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ روایت کہتی ہے اب